ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے نومبر کی 20 اور جمادی الاول کے 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے مرکزی سرکار اور یوٹی انتظامیہ کی جانب سے لداخ کے سالانہ فنڈز میں کمی لانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. وائس آف لداخ کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کے دوران حنیفہ جان نے کہا کہ ایک طرف مرکزی سرکار لداخ کی ترقی کا دم بھرتا ہے، وہیں دوسری طرف حکومت نے مالی سال 2024-25 کے لیے تخمینہ بجٹ میں تقریباً 1000 کروڑ روپے کم کر دی ہے، جس سے تعمیر و ترقی کے لیے مختلف شعبہ جات پر اثر مرتب ہوں گے. انہوں نے مزید کہا اس کے ساتھ ہی یوٹی انتظامیہ نے بھی تقریباً 100 کروڑ روپے سے زائد ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ میں کمی کر دی ہے، جس کا اثر لوگوں کے بنیادی اور اہم تعمیر و ترقی پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے. کیپیکس بجٹ میں کٹوتی کرنے سے جاری تعمیراتی کاموں کی لائبلٹی بڑھ سکتا ہے. ایم پی موصوف نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ کا تقریباً 96% خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کمی کر دی ہے. ایم پی موصوف نے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا کو مالی سال کی فنڈز کٹوتی سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کر کے مختصر بجٹ کو بنا کٹوتی کے منظوری دینے کی مانگ کی ہے، تاکہ لداخ کے تعمیر و ترقی منصوبوں پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں. تعلیم وہ چراغ ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو روشن کرتا ہے. فائنر پبلک ہائی اسکول کارگل میں داخلے کا شاندار موقع. 18 اکتوبر سے نرسری سے 9th کلاس تک داخلے جاری. لمیٹڈ سیٹس کے لیے ایڈمیشن فی فری. ہماری خصوصیات: بہترین اور تجربہ کار استاد، شاندار تعلیمی سہولیت اور جدید انفراسٹرکچر، کھیل کود اور جسمانی تربیت کا بہترین موقع. فائنر پبلک ہائی اسکول آپ کے بچوں کے خواب سجانے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کا گھر. جلدی کریں، ایڈمیشن کا موقع مس نہ کریں. کانٹیکٹ کریں عیدگاہ نیئر حسینی پارک کارگل. مزید جانکاری کے لیے کال کریں 8899689624 اور 7889918981. گورنمنٹ مڈل اسکول فرونا کو ترقی دے کر ہائی اسکول بنا دیا گیا ہے. اس مناسبت پر آج فرونا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان خصوصی موجود تھے، جبکہ ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین اور کونسلر صدر اسکول فرونا سجاد حسین خان، چیف ایجوکیشن آفیسر ایس ڈی نمگیال کے علاوہ محکمہ تعلیم کے دیگر افسران، گاؤں کے علماء، بزرگ، مرد و خواتین، اسکولی طلباء و طالبات اور ان کے والدین موجود تھے. اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد جعفر آخون سمیت مقررین نے فرونا کے عوام، طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو اس موقع پر مبارکباد دی. انہوں نے یقین دلایا کہ اسکول کو ترقی دینے کے ساتھ اساتذہ، ضروری اسٹاف اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا. اس دوران مقررین نے مڈل اسکول فرونا کو ہائی اسکول میں ترقی دینے کے لیے جدوجہد کرنے پر مرحوم محمد مسلم کی کوششوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی خدمات کو اجاگر کیا. مقررین میں ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، کونسلر سجاد خان، چیف ایجوکیشن آفیسر ایس ڈی نمگیال، گاؤں کے عالم دین شیخ محمد حسن مطہری، شیخ مسلم اور نمبردار محمد یاسین کے نام قابل ذکر ہیں. معلمہ حاجیہ زہرا یوسفی کو ان کے بیلوس خدمات پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے ان کے اعزاز میں انعام اور اسناد سے نوازا ہے. اس سلسلے میں آج آئی کے ایم ٹی ٹاور میں تقریب کے دوران چیئرمین نگراں کونسل حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق کے ہاتھوں ایوارڈ اور اسناد سے نوازا گیا.
تقریب پر چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی، جنرل سیکرٹری غلام محمد خان، جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن محمد علی، فائنانس سیکرٹری محمد یوسف اور جوائنٹ سیکرٹری آرگنائزر عاشق حسین موجود تھے۔ یاد رہے حاجی زہرا یوسفی معلمہ مرکزی دارالقرآن کرگل ٹاؤن جو شعبہ خواتین زینبیہ وومن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر نگراں چلتی ہے، پچھلے 12 سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کی اس خدمات پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی طرف سے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کا خرچ بھی عطا کیا گیا ہے۔ سانکو چچسنا میں آج سے پہر ایک سرکاری نئی عمارت میں آگ نمودار ہوئی، جس کی خبر چلتے ہی سانکو میں موجود فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ اس دوران ذرائع کے مطابق ایک کمرہ مکمل طور پر خاکستر ہوا ہے، جبکہ دیگر 3 کمروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ آگزنی کی وجوہات کا فی الحال پتہ نہ چل سکا، البتہ یہ کوارٹر حال ہی میں مکمل ہو چکی تھی اور محکمے کے حوالے کرنا تھا کہ اسی اثنا میں اس میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی خبر سنتے ہی کونسلر سانکو آغا سعید احمد رضوی، ایگزیکٹو انجینئر SVD سانکو آغا سعید مہدی، SDM سانکو، پولیس چوکی افسر سانکو اور ان کے عملے موقع پر پہنچ گئے۔ کونسلر سانکو آغا سعید احمد رضوی نے وائس آف لداخ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سانکو میں فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑی اور عملے موقع پر موجود ہونے سے نہ صرف اس عمارت کو بچا لیا بلکہ اس کے ساتھ دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی بچا لیا گیا۔ کونسلر موصوف نے سانکو میں ایک مکمل فائر اینڈ ایمرجنسی سروس اسٹیشن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سانکو میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو فلنگ پوائنٹ نہ ہونے کے سبب انہیں پانی بھرنے کے لیے کرگل جانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ گاڑیوں کو رکھنے کے لیے شٹ نہ ہونے سے سردیوں کے ایام میں پانی جم جاتا ہے۔ انہوں نے UT انتظامیہ اور ہل کونسل کرگل سے فلنگ پوائنٹ اور شٹ کی جلد از جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں کو بروقت اقدام اٹھا کر سرکاری بلڈنگ کو بچانے پر شکریہ ادا کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ریاست مہاراشٹر کی سبھی 288 اسمبلی نشستوں کے لیے اور ریاست جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 38 نشستوں کے لیے آج ان ریاستوں کے عوام نے ووٹ ڈالے، جو صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہا۔ سبھی پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی اور کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی رپورٹ نہیں ملی۔ ریاست مہاراشٹر اور جھارکھنڈ دونوں ریاستوں میں انتخابات کے حوالے سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ شہر اشدادی میں الجبسہ کے مزدوروں کے رہائشی کمپلیکس میں شامی فوجی مشقوں کے موقع پر انجام پایا۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ شامی فوج کی ایک چیک پوسٹ نے بھی 4 گاڑیوں پر مشتمل امریکی فوجی قافلے کو جو قام شلی کے مضافاتی علاقہ التزہب کی طرف جا رہا تھا روک دیا۔ اس سلسلے میں روسی خبر رساں ادارے نے دیر الظہر کے مشرقی مضافاتی علاقے الامر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے پر خوفناک دھماکہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس امریکی فوجی اڈے سے کالا سیاہ دھواں اٹھتے دیکھا گیا، جبکہ امریکہ کے اس فوجی اڈے میں تعینات اینٹی ایئر کرافٹ گنوں نے میزائل حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر یہ کوششیں ناکام رہی۔ واضح رہے کہ شام کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد امریکی فوج کے مختلف غیر قانونی اڈوں اور ٹھکانوں پر بارہا حملے ہوتے رہے ہیں۔ دریں اثنا حزب اللہ کے آپریشن رومز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی محاذ پر جاری جنگ کے دوران جہاں 110 دہشت گرد اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، وہیں 1500 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔